بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یہ بات کریں گے کہ کوئی بھی انشورنس یا تکافل کمپنی کس طرح کام کرتی ہے۔ کسی بھی انشورنس یا تکافل کمپنی کے لیے سب سے بڑا چیلنج جو اس کو درپیش ہوتا ہے وہ یہ کہ شرکاء سے پیسہ وصول کرنا، اس کو کاروبار میں لگانا اور پھر ہر پارٹیسپینٹ کو اس کے پیسوں کے متبادل اس کا پروفٹ ریٹرن کرنا۔ تو اس کے لیے جو سسٹم یہ کمپنیاں استعمال کرتی ہیں اس کو پہلے ہم سمجھتے ہیں۔ سسٹم کا نام ہے یونٹ لنکڈ سسٹم۔ اب کیونکہ اس سارے کاروبار کے اندر پیسہ جو ہوتا ہے وہ شرکاء سے آتا ہے، یعنی کمپنی کا اپنا سرمایہ نہیں ہوتا، وہ سارا سرمایہ جو ہے وہ اپنے پارٹیسپینٹ سے اکٹھا کرتی ہیں اور اس کے بعد اس کو کاروبار میں لگاتی ہیں۔ ہم یہ ازیوم کرتے ہیں کہ یہ وہ سارا کاروبار ہے جو ان شرکاء کے پیسوں سے شروع کیا گیا، اور ہم یہ بھی ازیوم کرتے ہیں کہ اس کاروبار کی کل مالیت جو ہے وہ 90 روپے ہے، اور ہم اپنی سہولت کی خاطر، بات کو سمجھنے کی خاطر اس کاروبار کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں۔ اب ہم نے اس سارے کاروبار کو 9 برابر حصوں میں تقسیم کیا، اور تقسیم کرنے کے بعد ہم نے اس ایک حصے کو یونٹ کا نام دیا، اور ہم نے اس ایک یونٹ کی قیمت جو ہے وہ 10 روپے مقرر کی۔ یعنی کہ کمپنی کا سارا بزنس جو بہت بڑا ہوتا ہے اس کو یونٹس کے اندر ڈیوائڈ کیا جاتا ہے، اس یونٹ کی قیمت مقرر کی جاتی ہے، اور جب بھی کوئی بندہ کاروبار میں شریک ہونا چاہے اس کو اس کے پیسوں کے متبادل یونٹ الاٹ کیے جاتے ہیں۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ اب یہ سارے یونٹ ایک بندہ نہیں خریدتا، اب 4 یونٹ اس ایک بندے نے خریدے، اب اسی طرح یہ والا ایک یونٹ اس ایک بندے نے خریدا، اور اسی طرح یہ والے 2 یونٹ اس ایک بندے نے خریدے، اور یہ والے 2 یونٹ اس طرح ایک بندے نے خریدے۔ اب یہ کاروبار چل نکلا، یہ سارے لوگ پارٹیسپینٹ ہیں، کمپنی کا پیسہ اپنا نہیں۔ اب جب کاروبار چلے گا تو اس کی 2 صورتیں ہوں گی، یا تو کمپنی لاس میں جائے گی یا اس کمپنی کو پروفٹ ہوگا، اور اگر یہ لاس میں جائے تو اس کا سرمایہ 90 روپے سے کم ہو کر نیچے آئے گا، جو کسی بھی فگر تک جا سکتا ہے۔ اب ہم فرض کرتے ہیں کہ ایک عرصہ وقت کے بعد کمپنی جو ہے وہ پروفٹ میں ہوتی ہے، اور اس کے کل اثاثہ جات کی مالیت 180 روپیز یعنی کہ وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اب جب کوئی بھی بندہ اپنا سرمایہ کمپنی سے نکالنا چاہے، یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کی پالیسی یا اس کا پلان اپنی میچورٹی کی ایج کو پہنچ جائے، تو کمپنی کے طے شدہ معاہدے کے تحت اس کو اس کا منافع دیا جائے گا۔ اب جب ہم فرض کرتے ہیں کہ یہ والا ایک بندہ کمپنی سے اپنا ایک یونٹ نکالنا چاہتا ہے، یعنی کہ وہ اپنا میچورٹی تک پہنچ چکا ہے، یا وہ اپنی پالیسی کو، پلان کو سرنڈر کرنا چاہتا ہے۔ اب چونکہ ہم نے یہ بھی فرض کیا کہ اس وقت کمپنی کے کل اثاثہ جات کی مالیت ڈبل ہے، اب جب یہ بندہ اپنا ایک یونٹ نکالے گا تو اس نے لگائے تھے 10، لیکن چونکہ کمپنی کے ایسٹس جو ہیں وہ ڈبل ہیں، یعنی ان کی مالیت ڈبل ہے، تو اس کو اس کے 20 روپیز واپس کیے جائیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی اور بندہ، مثال کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ جس نے 2 یونٹ خریدے تھے، اب یہ اپنے یونٹ واپس نکالنا چاہے تو اس کو 2 یونٹ کی کرنٹ ریٹ کے مطابق مالیت دی جائے گی، جو کہ بنتی ہے اس کی 20 روپے۔ آئیڈیا یہ ہے کہ انشورنس یا تکافل کمپنیاں اپنے سارے بڑے کاروبار کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہیں، ہر حصے کو وہ یونٹ کا نام دیتی ہیں۔ جب بھی کوئی پارٹیسپینٹ اپنی پالیسی یا پلان کسی کمپنی سے خریدتا ہے تو اس کو اس کی پالیسی کی مالیت کے حساب سے جتنی وہ پالیسی کی مالیت لے گا اس حساب سے اس کو یونٹ الاٹ کیے جائیں گے، اور جب وہ کمپنی سے اپنے پیسے نکالے گا، چاہے وہ پالیسی کو سرنڈر کرے یا وہ اپنی میچورٹی تک لے جائے، تو اس کا جو کمپنی سے معاہدہ ہوگا اس کے مطابق کرنٹ ریٹ کے اوپر اس کو یونٹ الاٹ کر دیے جائیں گے۔ کبھی آپ نے ایسے بھی سنا ہوگا کہ جب آپ کو کوئی انشورنس ایجنٹ یا تکافل ایجنٹ آگے یہ کہے کہ اس وقت یونٹ کا ریٹ ڈاؤن ہے، آپ پیسوں کو کمپنی کے پاس پڑا رہنے دیں، جب یونٹ کا ریٹ سٹیبل ہوگا تب آپ اپنے پیسے نکالیں۔ ایکچولی یونٹ کا ریٹ جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے حالات کے اوپر، جیسے کووڈ-19 کے دنوں میں یونٹ کا ریٹ آلموسٹ سبھی کمپنیوں کا بہت نیچے تھا، تو ان دنوں میں جن لوگوں نے اپنے پیسے نکالے انہوں نے سرنڈر کی یا ان کی میچورٹی کو گئی،
ان کو ان کے مطلوبہ جو ان کا ٹارگٹ تھا یا جو متوقع تھا وہ نہیں مل سکا. تو اس کے لیے جو بندے تو اس سارے سسٹم کو سمجھتے تھے ان کو تو یہ ایڈوائز کیا گیا تھا کہ آپ کچھ دیر ویٹ کریں، جب یونٹ کا ریٹ سٹیبل ہوگا، کیونکہ مارکیٹ میں مندے کا رجحان ہے، جب یونٹ کا ریٹ سٹیبل ہوگا تو پھر آپ اپنے پیسے نکالیں، آپ کو اچھا ریٹرن ملے گا. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سارا کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ یہ کوئی انشورنس کمپنی یا تکافل کمپنی کس طرح اپنا سسٹم چلاتی ہے. If you still have any query, feel free to write here in the comment box and I am here to reply in least possible time.